چلیں دوستو، آپ لوگ بیکار کی باتیں سن رہے ہیں تو ہم بیکار کی باتیں کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رمضان گزر جائیں میری طبیعت ذرا سے بہتر ہو جائے گی، اور عید کی چھٹیوں کے بعد میں پوری انرجی کے ساتھ آپ کے لیے لیکچرز بناؤں گا، پورا کنسنٹریشن کے ساتھ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ آج ہم ایسی بیکار کی بات کر رہے ہیں۔ بیکار کی باتوں میں بعض اوقات کوئی کام کی بات نکل آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے۔ سننا چاہیں تو سنیں، نہ سننا چاہیں تو دفع کر دیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر شخص کو لسنر چاہیے ہوتا ہے، ہر آدمی کو ایک لسنر چاہیے، اور جب آپ کسی سے اپنی بات کہہ دیتے ہیں تو آپ کی فرسٹریشن دور ہو جاتی ہے، آپ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ میرے 2400 سبسکرائبر ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2400 آدمی تو میری بات کو سن لے گا۔ مجھے ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2400 میں سے 2000 بھی چلیں گے تو 400 تو سنیں گے۔ مجھے لسنر مل گئے، تو لسنر مل جانا جو ہے وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہر آدمی کو جو ہے وہ لسنر چاہیے۔ یہ جو ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں، ہر آدمی کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی پولیٹیشین بننا چاہتا ہے، یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ سنیں، تو ان کی بات کو لوگ سنیں۔ ہر آدمی کی دنیا میں آپ دیکھیں، زندگی میں یہ شکایت، یار میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، یار میری تو یار اوپر والا نہیں سنتا تو یہ نیچے والے کیا سنیں گے۔ ہر آدمی کو پرابلم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے، اور یہ لسنر کا مل جانا جو ہے وہ بڑی خوش نصیبی بات ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ہسٹری کی بات اگر کرتے ہیں تو بتاتا ہوں کہ شاہجہاں کو جو ہے اورنگزیب نے، اس کے بیٹے نے، تہہ خانے میں قید کر دیا تھا، بادشاہت سے معزول کر کے خود بادشاہ بن گیا، اپنے باپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا۔ تو جو بادشاہت ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ بعض اوقات سر بھی مانگتی ہے، اتنی آسان نہیں ہے سرداری۔ تو سرداری آسان کام نہیں ہے، بادشاہت بڑا مشکل کام ہے۔ بادشاہ کے بڑے مزے کیا ہیں ہمیں جو لگتے ہیں، وہ مزے یہ ہیں، ان مزوں میں سے ایک مزہ یہ ہے کہ بادشاہ کی بات کو لوگ سنتے ہیں۔ جو بادشاہ کہتا ہے اس کو یس سر یس سر، اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اچھا، یہی مزے جو ہیں وہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں، ٹیچر کو جو ہے لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے ٹیچر۔ اب وہ نیکی والا پارٹ تو آپ چھوڑ دینا کہ بڑا پن کا کام ہے جناب، وہ جناب بڑا اچھائی کا کام ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، ایک معاشرے کو ڈیولپ کرتا ہے، اور کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے انسان کو جو ہے وہ عرش سے فرش پہ لاتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ انسان کو فرش سے عرش تک لے کے جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک آپ اگر اس کی بات کریں اچھائی برائی کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایز اے ٹیچر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے یو فیل لائک اے کنگ، کیونکہ بادشاہ کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے، تو ٹیچر کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بات کو لوگ سن رہے ہیں، تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں شاعر جو ہے وہ کیا اس کو بڑے پیسے ملتے ہیں؟ کیا وہ شاعری جو ہے وہ بڑا ایک زبردست پروفیشن ہے؟ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہے، ہمارے پورے سب کانٹیننٹ میں شاعری جو ہے وہ ایک بیکار سا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ شاعری کرتے ہیں، اور پوری زندگی شاعری کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو لسنر مل جاتے ہیں، ان کو اس بات میں بڑا مزہ آتا ہے کہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، ان کی بات کو واہ 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 کر رہے ہیں، لوگ ان کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں۔ جب میں غزل شروع کرتا ہوں اور لوگ میری بات کو غور سے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یہ بڑا انجوائمنٹ ہے کہ کوئی آپ کی بات کو سن لے۔ اور بڑے فرسٹریشن لوگ جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ بڑا ان کو ٹریٹ کرتا ہے، بڑا ان کا علاج کرتا ہے، بڑی ان کو دوائیں وغیرہ دیتا ہے؟ دوائیں تو ایک پیت ہے آپ کو بیوقوف بنانے کا کہ ہاں جی میں نے آپ کو دوا دی اس لیے آپ ٹھیک ہو گئے۔ اصل میں آپ دوا سے ٹھیک نہیں ہوئے، اس نے آپ کی بات کو غور سے سن لیا، آپ کی بات کو غور سے سن لیا، آپ ویسے ہی ریلیکس ہو گئے۔ جب آپ کی بات کو کوئی غور سے سن لیتا ہے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار اس نے میری بات سن لی۔ میں بچپن میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا،
اور جناب وہ ڈاکٹر کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے. ابھی اس نے میری طبیعت خراب، میں پوری اپنی طبیعت کنڈیشن بتانا شروع کیا اور اس نے جناب وہ نسخہ لکھنا شروع کر دیا. اب وہ لکھے جا رہے ہیں، میں بولے جا رہا ہوں، اس نے پہلے لکھنا شروع کر دیا. میں اس کی دوا سے مجھے کبھی آرام نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا اس ڈاکٹر نے ابھی میری بات سنی ہی نہیں ہے اور علاج شروع کر دیا، دوا دینا شروع کر دی. یہ مجھے یہ خاک میرا علاج کرے گا، اس کو ابھی پتہ ہی نہیں میری پرابلم کا. اس نے تو وہ مجھے واقعی اس کی دوا سے آرام نہیں ہوتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا، دوا نہیں چینج کرتا تھا، ڈاکٹر چینج کر دیتا تھا. تو یہ اصل میں انسان کی سائیکی ہے کہ وہ کہتا ہے میری بات سنو بھائی، میری بات سنو. ٹھیک ہے، تو ہر آدمی کہتا ہے بات سنیے، میری بات سنیے، دیکھیں میری بات سنیے. یہ ایک انسان کا مین ریلیکس ہونے کا طریقہ ہے، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کہ وہ آپ کی بات بڑے سکون سے سنتا ہے. وہ کیوں سکون سے سنتا ہے کہ اس نے آپ سے فیس تو اپنی لے لی ہے. وہ فیس آپ کا علاج کرنے کی نہیں لے رہا، وہ فیس لے رہا ہے آپ کی بات سننے کی. وہ سکون سے آپ کی بات سنتا ہے اور آپ 1 گھنٹے تک اس کو سکون سے بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں تو دیکھیں ایسا ہوں، میں تو یوں بڑا اچھا آدمی ہوں، فلانے نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، دھماکے نے میرے ساتھ یوں کیا تھا. اور آپ اس کو پوری اپنی کہانی سناتے ہیں اور 1.5-2 گھنٹے آپ کی جو ہے کہانی بڑی تسلی سے سنتا ہے اور پھر آپ کو ایسے کر کے ایک دوا لکھ دیتا ہے. آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوائی سے آپ کو آرام آ گیا. نہیں، آپ کو دوائی سے آرام نہیں آیا. 80% آرام آپ کو اس رویے سے آ گیا تھا کہ اس نے آپ کی بات کو سن لیا. تو بات ہو رہی تھی کہ لسنر جو ہے وہ ہر آدمی کو چاہیے اس دنیا میں. تو اس حساب سے میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے لسنر ملے ہوئے، میری بکواس آپ لوگ سن رہے ہیں. دوسری بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ ہر آدمی سنسیئرٹی تلاش کر رہا ہے. یار مجھے کوئی سنسیئر دوست نہیں ملا یار میں لوگوں کے ساتھ اتنا مخلص ہوں، لوگ میرے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہیں. یہ عام شکایت ہے مردوں کی، خاص طور پہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی. اور جس طرح عورتوں کو شکایت ہے کہ سچا پیار نہیں ملا، اسی طرح ہم لوگوں کو شکایت ہے کہ نا ہمیں مخلص دوست نہیں ملا. ہم مخلص دوست تلاش کرتے کیوں ہیں؟ ہمیں مخلص دوست کی تلاش کیوں ہے؟ ہم خود مخلص ہو جائیں، خود بخود ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. تو اپنے آپ کو اگر ہم سنسیئر کر لیں تو خود بخود ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے. اچھا وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا، ہمارا جو ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. یار میں نے اس شخص کے ساتھ یوں کیا تھا، میں اس کے برے وقت پہ کام آیا تھا، اس نے میری کو جب میرا وقت آیا تو اس نے منہ پھیر لیا. یار اس نے آپ سے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ آپ کی مدد کرے گا؟ آپ نے اس کی مدد کی ہے، آپ کی اچھائی تھی. اب اس اچھائی کی آپ قیمت کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ساری پرابلم، ہماری مین پرابلم جو ہے فرسٹریشن کی، وہ ایکسپیکٹیشن ہے. آپ خاندانوں میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، ہر فیملی میں دیکھیں. وہ بہو کہہ رہی میں نے ساس کے لیے اتنا کیا تھا، میں نے اپنی نندوں کے لیے اتنا کیا تھا، وہ نندیں جو ہے میری وقت پہ یوں کر گئیں. ہر آدمی ایک دوسرے سے شکایت اس بات کی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے شکایت؟ کہ وہ ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے کہ یار اس کو کم از کم یہ کرنا چاہیے. دیکھیے یہ کہنا بڑا آسان ہے، میں آپ لوگوں کو نصیحت نہیں کر رہا. نصیحت جو ہے وہ کسی سیانے نے کہا ہے کہ نصیحت جو ہے وہ بیوقوف کو مت کرو کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آنی، عقل مند کو مت کرو اس کو ضرورت نہیں. تو پھر نصیحت کرو کس کو؟ تو نصیحت کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، کوئی آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. جب ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں دکھ ملتا ہے، اور جب ہمیں دکھ ملتا ہے تو ہم نگیٹیوٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھوکے کو دیکھ کے بھی کھانا نہیں کھلاتے. ابے میں نے فلانے کو کھانا کھلایا تھا یار، اس نے تو میرے ساتھ آگے دوسری دفعہ سلام بھی نہیں کیا. فلانے کو میں نے یوں کیا تھا، اس نے تو مجھے جواب بھی نہیں دیا. ہمارے اندر نگیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے مزاج جو ہیں چڑچڑے ہوئے. آپ راستے میں کسی کو جاتے ہو کہیں السلام علیکم، کیا ہے بھائی؟ کسی کو کہیں نمستے، کیا ہے بھائی؟ کون ہوں میں؟ مجھے جانتا ہے؟ پھر کس بات پہ سلام کر رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ چل کام کر اپنا. ہمارے مزاج میں ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو پہلے سوچتے ہیں بے ایمان ہوگا، مکار ہوگا، سالے کا کوئی مطلب ہوگا. پہلے سے ہمارے دل میں جو نگیٹیوٹی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے چہرے کرپٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے لہجے کرپٹ ہو جاتے ہیں. میری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا اچھے کام کرو گے تو تمہارا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو تمہارا چہرہ جو ہے بدصورت ہو جائے گا. حالانکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ شکل جو ہم نے بنائی ہے اپنی خود نہیں بنائی ہے، یہ تو اوپر والے کی دین ہے. اوپر والے نے کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا.
یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرمنل ہوتے ہیں، وہ کرمنل لوگوں کے چہرے پہ کرختگی ہوتی ہے، ایک بدصورتی ہوتی ہے، وہ شکل کی ان کی خوبصورت بھی ہو تب بھی ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی ایک وہ ہوتی ہے کرختگی. وہ کیوں ہوتی ہے؟ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے ہاں سر اس کا مطلب ہے اب سمجھ میں آیا کہ آپ اتنے بدصورت یوں ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے بھی برے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں یار، میں بھی ظاہر ہے جو انسان دنیا میں آیا اس سے بہت سے اچھے کام ہو جاتے ہیں، بہت سے برے کام ہو جاتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے بہتری، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی. تو اچھا ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اچھے بنتے ہیں نا تو اچھے دل کے لوگوں کا، اچھے دماغ کے لوگ استعمال کر لیتے ہیں. آپ بڑے مخلص ہیں سب کے لیے، پتہ چلا کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا. ٹھیک ہے، اس نے دھوکہ دے دیا، وہ اس کا کام ہے. آپ کا کام تھا اچھائی پھیلانا، اس نے برائی کی، آپ وہ جانے، اس کا کام جانے. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. کہ اپنا مزاج جو ہے نا وہ ہم نے درخت کی طرح رکھنا ہے. درخت کیا کرتا ہے؟ آپ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، سایہ دیتا ہے. آپ اس کو پتھر مارتے ہیں، وہ آپ کو پھل دیتا ہے. آپ اس کی لکڑی کاٹ کے جلاتے ہیں، وہ آپ کو آرام دیتا ہے. اس کی لکڑی سے آپ صوفے بناتے ہیں، میز بناتے ہیں، آرام آپ حاصل کرتے ہیں. لیکن سانپ کو آپ دودھ بھی پلاتے ہیں تو بھی وہ آپ کو ڈستا ہے، کیونکہ سانپ کی فطرت ہے. درخت کی اپنی فطرت ہے، سانپ کی اپنی فطرت ہے. تو اپنا مزاج ہمیں درخت کی طرح بنانا ہے. ہم کیوں سانپ کا مزاج رکھیں؟ کوئی برا ہے، وہ برائی اس کے ساتھ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم اپنے ساتھ اچھائی پھیلاتے رہیں. وہ کیا کسی کا بڑا اچھا شعر ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ہم نے محبت پھیلانی ہے، لیکن ہم محبت پھیلا نہیں پاتے. کیوں؟ کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے روٹی. ہمارا پیٹ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. اب آپ کہیں گے یہ عجیب آپ بات کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ بات مجھے یاد ہے، میں نے ایک عجیب بات کی تھی. شکاگو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کمپنی میں انٹرپریٹیشن کا میں جاب کرتا تھا. تو فرینچ انٹرپریٹر بیٹھے تھے، افریقن انٹرپریٹر بیٹھا تھا، چائنیز انٹرپریٹر بیٹھا تھا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایجپٹ کا مسلمان بیٹھا تھا، ایک ایران کا مسلمان بیٹھا تھا، ایک افریقن بیٹھی تھی کسی کنٹری کی، اور جناب ایک چائنیز بیٹھا تھا میرے ساتھ. تو ریلیجن پہ بات ہو رہی تھی. وہ کرسچن جو ہے اپنا ریلیجن کے بارے میں بتا رہا، اور وہ مسلمان جو ہے وہ ایجپٹ مسلمان وہ اپنے ریلیجن کے بارے میں بتا رہا، اور وہ ایران کا جو مسلمان تھا وہ اپنے ریلیجن کو اچھا بتا رہا. کافی باتیں ہوتی رہیں. تو میں نے کہا یار انسان کی سب سے بڑا جو ریلیجن ہے نا وہ روٹی. وہ میرا کہنا تھا، وہ تو تینوں بھڑک اٹھے ایک دم سے کہ تم کیا بات کر رہے ہو شجاع، تم اسلام کو تم وہ کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں یار، میں اسلام کو یا کسی ریلیجن کو برا نہیں کر رہا ہوں. بہت اچھا ہے ہمارا مذہب، بہت اسلام بڑا بہترین مذہب ہے. لیکن انسان کا جو پہلا مذہب ہے نا وہ ہے روٹی. وہ ہندی کا ایک محاورہ ہے کہ بھرے آتما تو سوجھے پرماتما. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا اس کو کوئی مذہب سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتا بھائی میری روٹی کہاں ہے، مجھے روٹی دے. ٹھیک ہے. تو اس پہ جب میں نے یہ بات کہی تو اس پہ وہ تو بھڑک اٹھے. کرسچن افریقن جو تھی عورت، وہ کہنے لگی کہ شجاع تجھے پتہ ہے کہ ایتھوپیا میں کتنی بھوک ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کرسچینٹی کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. اگر روٹی ہی مذہب ہوتا تو پھر وہاں ایتھوپیا میں تو روٹی ہے نہیں، پھر لوگ وہاں پہ ریلیجن کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایتھوپیا میں ریلیجن کیوں پھیل رہا ہے، کرسچینٹی کیوں پھیل رہی ہے؟ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کرسچن مشینریز جو ہیں وہ ان بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں لو کھانا کھاؤ اور کہو کہ جیزس کرائسٹ جو ہے وہ سچا ہے. تو وہ بھوکے لوگ ان سے کچھ بھی کہلوا لو، وہ اس طرح کرسچینٹی پھیل رہی ہے. یار اگر میں ایک ہفتے سے 10 دن سے بھوکا ہوں اور آپ مجھے روٹی کہیں اور آپ کہیں کہ تو کہے کہ میں گاڈ ہوں، میں کہوں گا ہاں یار تو خدا ہے بھائی، تو مجھے روٹی دے پہلے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ریلیجن پھیلتا ہے. میں کسی ریلیجن کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ. میری بات کی تائید میں چائنیز جو ہے نا وہ بیٹھے بڑے ضبط کیے ہوئے تھا. وہ ایک دم بھڑک اٹھا. اس نے کہا ہاں شجاع صحیح کہہ رہا ہے، مجھ سے پوچھو کیا ہے کہانی بھوک کی، مجھ سے پوچھو روٹی کیا ہے. کہنے لگا ہم چائنا سے کشتی کے ذریعے ہمیں ایجنٹ جو ہے امریکہ لے کے آیا تھا. سمندر سے ہم امریکہ آئے تھے، 20 سال پرانی بات ہے. اور ایجنٹ نے جو ہے لالچ میں کشتی میں 60 لوگوں کا جو وزن برداشت کر سکتی تھی اس میں 100 لوگوں کو بھر لیا تھا. جو کشتی میں کھانے پینے کا سامان رکھنا چاہیے تھا اس نے اس کی جگہ بھی آدمی بھر لیے.
تو نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی ہماری 10 دن میں جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ ہم لوگ بھوک سے مرنے لگے. لوگ سمندر کا پانی پی پی کے جو ہے وہ مرنا شروع ہو گئے، طبیعتیں بگڑنے لگیں، الٹیاں آنے لگیں اور برا حال ہو گیا، لوگ مرنے لگے. تو جو لوگ مر جاتے تھے ان کی لاش پہ ہم لوگ ایسے لپکتے تھے اور اس کو بھمبوڑ کے کچا کھا جاتے تھے ان لاشوں کو. کہنے لگا مجھ سے پوچھو کہ وہ 20 دن میں نے کیسے گزارے. میری ماں اور میرا باپ اس کشتی میں سوار تھے اور وہ مر گئے تھے اور لوگ ان کو کھانا چاہ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی مرے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے. میں ٹالتا رہا ان کو، اور جب رات ہوئی میں دیکھ چکا تھا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں. جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوا، رات کے اندھیرے میں نے ان کی لاشوں کو سمندر بٹ کیا، ورنہ لوگ میرے سامنے میرے ماں باپ کی لاش کو کھا جاتے. تو بھوک ایسی چیز ہے، بھوک اتنی ظالم چیز ہے. شجاع صحیح کہہ رہا ہے کہ روٹی سب سے بڑا مذہب ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کینیڈا میں رہا ہوں 15 سال. کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر ملے ہوئے ہیں، اور آپ برٹش کولمبیا میں یا البرٹا میں جائیں تو بہت سے گھر ایسے ہیں جو آدھے امریکہ میں آدھے کینیڈا میں. اور کینیڈا اور امریکہ کے لوگ ایسے آپس میں جا رہے ہیں بارڈر کراس کر کے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں تنگ کر رہا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک دوسرے کو مارنے مرنے کو تیار ہے. ایک دوسرے، یہ پاکستانی ہے، وہ انڈین ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے. وہ کیوں؟ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، سارے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں. کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی جین ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی ٹرکش ہے، کہیں کبھی ہے. سب سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بڑی محبت سے رہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیٹ میں وہاں پر روٹی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں روٹی دے رہی ہے. تو جب روٹی ہوتی ہے نا انسان کے پیٹ میں، بڑا ریلیکس ہوتا ہے، بڑا چل رہتا ہے. لیکن جیسے ہی روٹی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے. یہ جو ہمیں پاکستان انڈیا میں ہمارے پولیٹیشین جو ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، کہ جناب ہم کہہ رہے ہیں جی اے بھٹو، جی اے گاندھی، جی اے مودی، جی اے الطاف، جی اے زرداری، جی اے نواز شریف. وہ ہم جی اے نواز شریف، جی اے مودی نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں جی اے روٹی. میری روٹی کہاں ہے؟ ہم اس روٹی کے لالچ میں چلے جاتے ہیں کہ یار شاید یہ شخص مجھے کچھ فائدہ دے دے گا، مجھے روٹی مل جائے گی، شاید مجھے کچھ یہاں سے فائدہ ہو جائے گا. اور اس بات کا پولیٹیشین فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو ہے وہ رش لگا رہے ہیں. جاپان میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیشین جو ہے بیچارہ مجمع نہیں لگا پاتا. اس کو لوگ چاہیے سننے کے لیے اس کی تقریر کو کہ اس کا منشور کیا ہے، وہ الیکشن میں جیتے گا تو سڑکیں بنائے گا، پل بنائے گا، کیا کرے گا. کسی کو سننے کا ٹائم ہی نہیں. تو مجبوراً وہ کیا کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جاپان میں جو کلچر ہے وہ ٹرین کا سسٹم ہے، ہر آدمی ٹرین سے ٹریول کرتا ہے، تو اسٹیشن پہ رش رہتا ہے لوگ. تو کیا کرتا ہے، اسٹیشن کے باہر مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسپیکر لے کے، ماؤتھ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا فلائر لے کے کھڑا ہوتا ہے. اس پہ فلائر پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ میرا منشور ہے، میں یہ اچھے کام کروں گا، جو بھی اس نے وعدہ کرنا ہوتا ہے. اور وہ لوگوں کو آتے جاتے اس کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ فلائر بانٹتا رہتا ہے اور وہ لوگ فلائر لیتے رہتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ رک کے اس کی بات کو سن لے. کوئی نہیں سننا چاہتا اس کی بات، ٹائم ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنے کام سے جا رہا ہے. تو وہ پولیٹیشین کہتا ہے یار اتنا ہی کافی ہے کہ بس ان کے ہاتھ میں میرا فلائر چلا جائے اور ان کے کانوں میں میری آواز گزرتے ہوئے بھی چلی جائے گی تو کافی ہے. ان کے کانوں میں میری آواز آ جائے کہ ہاں جی میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں. یہ حال ہے. جبکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آپ بندر کا تماشا ہی بیچو تو رش لگ جاتا ہے. وہ چھوٹا سا آدمی کوئی ٹافیاں بیچ رہا ہے تو اس پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں رش لگانے. وہ اپنی ٹافی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور رش لگ جاتا ہے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں سنتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم روٹی کی تلاش میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیشنز جو ہے وہ آپ کو آپ کی سادہ لوہی سے، آپ کے بھول پن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ کے حصے کی روٹی بھی کھا جاتے ہیں اور ہم بھوکے کے بھوکے رہ جاتے ہیں اور ہم چلاتے رہتے ہیں جی اے مودی، جی اے نواز شریف. پولیٹیشین آپ کو ریلیجن کے نام پہ لڑاتا ہے، آپ کو لینگویج کے نام پہ لڑاتا ہے، وہ آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ کے فرق ہونے کا. دیکھیے جتنے بھی ریلیجن آئے ہیں، یہ گاڈ کے جتنے بھی اوتار پروفٹس جتنے بھی آئے ہیں، ان سب نے اچھائی پھیلائی. ان سب نے کہا ہے کہ لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کے لیے یاساشی ہو جاؤ. یاساشی کا مطلب کائنڈ بھی ہوتا ہے اور یاساشی کا مطلب آسان بھی ہوتا ہے. یاساشی اگر کسی شخص کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کائنڈ، مہربان. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ نیہونگو وا یاساشی دس، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جاپانی زبان بڑی مہربان ہے. کیونکہ چیز ہے تو ہم کہیں گے نیہونگو وا یاساشی دس کا مطلب ہوگا جاپانی زبان آسان ہے.
لیکن اگر میں کہوں تاناکا سان وا یا ساشی دس، اس کا مطلب ہے تاناکا صاحب جو ہے وہ مہربان ہے، وہ آسان نہیں ہے، وہ مہربان ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں. مدر ٹریسا، اس کو کوئی مطلب نہیں تھا کہ کون آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کون سی زبان بولتے ہیں، آپ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے کہا میں نے جذام کا علاج کرنا ہے، اور وہ چلی گئی. جن کوڑیوں کو ہم کہتے تھے ان کے قریب مت جاؤ، ان کے قریب مت پھٹکو، مدر ٹریسا نے ان کا علاج کیا. عبدالستار ایدھی، کتنا بڑا کام کیا اس نے، اتنی دنیا کی سب سے بڑی جو ہے اس نے NGO چلائی. اور وہ شخص اس قدر مہربان تھا، اس قدر اس کے دل میں انسانیت کی عزت تھی کہ مجھے یاد ہے کہ گٹر میں ایک شخص گر گیا تھا، 4-5 دن سے اس کی لاش جو ہے اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، اور جو جمعدار تھے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے، اس میں اتنی بدبو ہے. ایدھی صاحب خود اس گٹر میں اترے تھے اور اس لاش کو وہ گٹر میں سے نکال کے لائے تھے. میرے لیے اس وقت کا عظیم آدمی عبدالستار ایدھی صاحب تھے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا مہربان شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم انسانیت کو بنا لیں اپنا مذہب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنا مذہب چینج کر دیجیے، آپ کا مذہب بڑا پیارا ہے، آپ کا مذہب آپ کو اچھی باتیں سکھا رہا ہے. یہ آپ کے پولیٹیشنز ہیں یا کچھ لیڈرز ہیں، آپ اس کو ریلیجس لیڈرز کہہ لیں، آپ اس کو پولیٹیکل لیڈرز کہہ لیں، وہ آپ کی اس بات کا فائدہ اٹھا کے آپ کو نفرت بتا رہے ہیں. کسی پروفٹ نے نفرت نہیں سکھائی، پروفٹ نے تو محبت سکھائی. یار تمام پروفٹس نے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں، آپ بھگوان کی طرف سے کہہ لیں، جتنے بھی آئے، جیزس کرائسٹ آئے، جتنے بھی اوتار آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان سب نے بڑی اچھی باتیں بتائیں. لوگوں کو انسانوں سے کیا، جانوروں سے محبت کرنا بتایا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے. یہ ہم بھارت میں اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جناب، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اندر نگیٹیوٹی اتنی بھر گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں فلانا جو ہے وہ ہندو ہے، فلاں جو ہے مسلمان ہے، فلاں جو ہے وہ جین ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں ہے. یار وہ کچھ بھی ہوا کرے، وہ انسان ہے. یار آپ کو پروردگار نے، آپ کے گاڈ نے، آپ کے بھگوان نے کہا ہے کہ لوگوں سے محبت کرو، لوگوں سے محبت کرو. کسی کا بھروسہ جو ہے اس لیے مت کریں گے یار اس نے آپ کو دھوکہ دیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے دھوکہ دیا، اس کا کام ہے، آپ اپنی اچھائی پھیلاتے رہیں. تو اگر آپ کو نفرت کرنی ہے تو نفرت سے نفرت کریں، اچھائی پھیلائیں، اچھائی ملے گی آپ کو. چلیے بہت سی بیکار باتیں ہو گئیں، زیادہ سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. جو آپ کو میں نے کہا نا، بیکار باتوں میں سے کوئی بات آپ کو کام کی لگے وہ آپ کے فائدے کی ہے، اور اگر آپ کے کام کی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بیکار باتیں دفع کریں. چلیے میرے لیے دعا کیجیے، اور جاپانی زبان سیکھیے، بڑی زبردست زبان ہے، اور میرے حق میں دعا کیجیے. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، اریگاتو گوزائیماشتا.